اور جب فرد تبدیل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک خاندان تبدیل ہوتا ہے، جب خاندان تبدیل ہوتا ہے تو ایک معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، اور جب ایک معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تو معاشرے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ایک پوری تہذیب بنتی ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو اوپر بیٹھ کر خدا نہ خواستہ وہ فیصلے نہیں کر رہے جو کہ ملک کے حق میں ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ وہ جو نرسری ماؤں کی گود سے نکلنی تھی ان کی تربیت ویسے نہیں ہو سکی، یا میں رمضان شریف میں اپنی تمام جتنے تاجر ہیں اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اسوا فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے مجھے اس برکت والی محفل میں بلایا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے کہ یہ اتنا نیکی کا کام کرتے ہیں۔ جو تھوڑا سا میرا تعارف ہوا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت ہی خیر کے کام کر رہے ہیں۔ میں صرف مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اوپر سے تبدیلی آنی چاہیے۔ پچھلے کچھ 60-70 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا اوپر کا سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پھر ہمارے ملک کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی اور ملک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں تو وہ کہتا ہے پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی قیادت اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اچھے حالات نہیں۔ تو ہم یہ ذمہ داری تو بے شک قیادت پر بنتی ہے کہ وہ اوپر سے ایک چینج لے کے آئیں، ایسے قوانین بتائیں، ایسے اصول بنائیں، ایسے رول ماڈلنگ کریں، لیکن معاشرے میں تبدیلی صرف اوپر سے تبدیلی آنے سے نہیں آتی۔ معاشرے میں تبدیلی کا ایک نبوی طریقہ ہے جس میں ہر فرد کے اوپر محنت کی جاتی ہے اور وہ فرد تبدیل ہوتا ہے، اور جب فرد تبدیل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک خاندان تبدیل ہوتا ہے، جب خاندان تبدیل ہوتا ہے تو ایک معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، اور جب ایک معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تو معاشرے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ایک پوری تہذیب بنتی ہے، اور اس تہذیب میں پھر دودھ بیچنے والا بھی ایماندار ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ایماندار ہوتا ہے، اور جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی ایماندار ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ اوپر سے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ہم نے نیچے سے محنت نہیں کی ہوئی۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو اوپر بیٹھ کر خدا نہ خواستہ وہ فیصلے نہیں کر رہے جو کہ ملک کے حق میں ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ وہ جو نرسری ماؤں کی گود سے نکلنی تھی ان کی تربیت ویسے نہیں ہو سکی جو کہ خدا تعالیٰ کے وحی کے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہونی تھی۔ لہٰذا جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر اوپر کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ٹاپ ٹو باٹم اپروچ سے معاشرے کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دودھ والا دودھ میں دودھ اس لیے ملاتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میں اپنی امی کی عزت نہیں کرتا اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک سمجھنے آنے والی بات نہیں ہے۔ میں گھر میں کوڑا کس لیے گلی میں پھینک دیتا ہوں؟ اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے، یا میں رمضان شریف میں اپنی تمام جتنے تاجر ہیں اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں یہ بنیادی طور پر اس نبوی طریقے پر کام کر رہی ہیں جس کا مطلب باٹم سے تبدیلی لے کے آنا۔ دیکھیے ملک میں آپ جتنا زبردست سخت قانون کر دیں لیکن میری گلی صاف ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا دار و مدار وہ جو 10-15 بندے اس گلی میں رہتے ہیں ان کے رویے کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو بہت ہی سمجھنا چاہیے کہ جہاں قانون بنانے والے، قانون پہ عمل کرنے والوں کی ذمہ داری ہے ایز اے سوسائٹی، اور اس سوسائٹی کے فرد کے طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ارد گرد نظر آنے والے جتنے دکھ تکلیفیں ہیں، جتنے کانٹے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو ہم چننے والے بنیں۔ اور اس کے سلسلے میں پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ اسوا فاؤنڈیشن ان میں سے ایک ہے جو اپنے ایک پیراڈائم کے اندر اور اپنے جو آبجیکٹیوز انہوں نے طے کیے ہیں اس کے تحت لوگوں کے دکھ اور لکھوں کے درد کی وہ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بھی میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جرم جو پچھلے 30-40 سال میں ہم سب نے کیا ہے، وہ جرم یہ ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں انڈیویجول، آپ جتنے لوگ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب اور میں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں تو جو ہمارے حالات 10 سال پہلے تھے اس سے ہمارے حالات بہتر ہی ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو سواریاں تھیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا پہناوا وہ پہلے سے بہتر ہوا ہے، لیکن اس سارے کے باوجود ایز اے معاشرہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے اور پاکستان بحران کا شکار ہے۔
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تربیت کے نظام میں فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. کسی کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم نے اس کے ذہن میں یہی ڈالا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ میٹرک میں بہت اچھے نمبر لے گا, ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر لے گا, پھر میڈیکل کالج میں جائے گا, اور اس کے بعد پھر یہ یو ایس ایم ایل ای کا امتحان پاس کرے گا, پھر امریکہ چلا جائے گا, اور پھر میری عمر میں آ کے لوگ کہیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے, اب میرے 4 بچے ہیں, وہ ماشاءاللہ سارے ملک سے باہر جو ہیں بڑے زبردست قسم کے ڈاکٹر انجینئر بنے ہوئے ہیں. اس فلسفی کی وجہ سے انڈیویجولی تو ہم سب ترقی کر رہے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ مسلسل تنزل میں جا رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اس انفرادی رسپانسبلٹی کو سمجھیں کہ میرے ذمے صرف فرد کو فرد کے لیے تیار کرنا نہیں. میں سائیکل پہ پھرتا تھا, میرے گھر میں کاریں آ جائیں, صرف یہی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہم کچے مکان میں رہتے تھے, ہمارا ہر شہر میں 2 کنال کا مکان ہے, صرف یہی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میرے ذمے یہ ہے کہ میرے ارد گرد ہونے والے جتنے لوگ ہیں میری ایفرٹ کا اس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے. جب میں اس دنیا سے جاؤں تو جانے کے بعد ہزاروں ایسی آنکھیں ہوں جو میرا راہ تک رہی ہوں, ہزاروں ایسے ہاتھ ہوں جو اٹھ کے میرے لیے دعا کر رہے ہوں, جس کو ہم عام زبان میں لیگیسی کہتے ہیں. تو اور دوستوں نے بھی بات کرنی ہوگی, بس میں اپنی بات کو مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بہت ہی پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. یہ وقت اتنا محدود ہے کہ اس میں ہم اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے. ایک بھی, اگر ایسا ہو سکتا تو قارون اپنی خواہش پوری کر لیتا, اور یہ فرعون اپنی خواہش پوری کر لیتا, اور شداد اپنی خواہش پوری کر لیتا. اس محدود وقت, ہمارے پاس یہ اتنا کم وقت ہے کہ اس میں اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے, مگر یہ تھوڑا سا وقت اتنا زیادہ وقت ہے کہ اس میں ہم ایک لیگیسی کریٹ کر سکتے ہیں. ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی ہمیں لوگ جانتے ہوں, اور جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں. ان میں سے ایک کام یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, اپنے روزگار میں سے, اپنے رزق میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہے, تاکہ مخلوق خدا کی خدمت ہو سکے. تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, اور میں یہ ویریفائی کرتا ہوں کہ ہمارے ان دوستوں کا جو کام ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ کام ہے. اس کے ذریعے میرے ایک اور دوست ہیں ڈاکٹر اکرام صاحب, انہوں نے مجھے تعارف کرایا, جن کے بیٹے ڈاکٹر سبیل اور ڈاکٹر حنبل ہیں. تو اکرام صاحب میرے کلاس فیلو ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تنظیم جو ہے جس لحاظ سے یہ سارا کام کر رہی ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب بھی اپنا حصہ ڈالیں, اور جتنا کچھ مدد ہو, بعض اوقات پیسے سے مدد ہو سکتی ہے, بعض اوقات ہمارے آئیڈیا سے مدد ہو سکتی ہے, بعض اوقات ہمارے کنیکشن سے مدد ہو سکتی ہے, بعض اوقات ریلیشن ڈیولپ کرنے سے ہماری مدد ہو سکتی ہے. تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اس میں جو بھی حصہ ڈالنا چاہیں ہم اس میں حصہ ڈالیں. تو بس میری طرف سے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول کرے اور ہمارا آنا بھی قبول کرے, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اور خدا کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس سب کی ہمیں توفیق دے. شکریہ.